وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين۔ بادشاہ کہنے لگا یوسف کو میرے پاس لاؤ۔ جب قاصد یوسف کے پاس پہنچا تو اس نے کہا اپنے بادشاہ کے پاس واپس جاؤ اور اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا حقیقی واقعہ کیا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ آپ کاٹ لیے تھے۔ ان عورتوں کے ہیلے کو صحیح طور پر جاننے والے میرے پروردگار اللہ ہی تو ہیں۔ بادشاہ نے پوچھا اے عورتوں، اس وقت کا صحیح واقعہ کیا ہے جب تم داؤ گھات کر کے یوسف کو اس کی دلی منشا سے بہکانا چاہتی تھی؟ ان عورتوں نے صاف جواب دیا کہ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ہم نے تو یوسف میں کوئی برائی نہیں پائی۔ پھر تو عزیز کی بیوی بھی بول اٹھی کہ اب تو سچی بات نتھر آئی، فی الواقع میں آپ ہی اسے اس کے نفس کی حفاظت کی جانب سے ورغلا رہی تھی، اور کوئی شک نہیں واقعی یوسف سچے لوگوں میں سے ہے۔ اس تمام بات سے غرض یہ تھی کہ عزیز کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کی پیٹھ پیچھے اس کی کوئی خیانت نہیں کی تھی، اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ دغا بازوں کے ہتھ کنڈے چلنے نہیں دیتے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی تصدیق۔ خواب کی تعبیر معلوم کر کے جب قاصد پلٹا اور اس نے بادشاہ کو تمام حقیقت سے مطلع کیا تو بادشاہ کو اپنے خواب کی تعبیر پر یقین آ گیا، ساتھ ہی اسے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام بڑے ہی عالم فاضل شخص ہیں۔ خواب کی تعبیر میں تو یوسف کو کمال حاصل ہے، ساتھ ہی اس کے اخلاق والے، حسن و تدبیر والے اور اللہ کی مخلوق کے لیے نفع چاہنے والے اور محض بے طمع شخص ہیں۔ اب شوق ہوا کہ خود یوسف علیہ السلام سے ملاقات کرے۔ اسی وقت حکم دیا کہ جاؤ یوسف علیہ السلام کو جیل خانے سے آزاد کر کے میرے پاس لے آؤ۔ دوبارہ قاصد یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اور بادشاہ کا پیغام پہنچایا تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں یہاں سے نہ نکلوں گا جب تک کہ شاہ مصر اور اس کے درباری اور اہل مصر یہ معلوم نہ کر لیں کہ میرا قصور کیا تھا۔ عزیز مصر کی بیوی کی نسبت جو بات میری طرف لگائی گئی ہے اس میں سچ کہاں تک ہے؟ اب تک میرا قید خانہ بھگتنا واقعی کسی حقیقت کی بنا پر تھا یا صرف ظلم و زیادتی کی بنا پر تھا؟ تم اپنے بادشاہ کے پاس واپس جا کر میرا یہ پیغام پہنچاؤ کہ وہ اس واقعے کی پوری تحقیق کریں۔ حدیث شریف میں بھی ہے کہ یوسف علیہ السلام کے اس صبر کی اور آپ علیہ السلام کی اس شرافت و فضیلت کی تعریف آئی ہے۔ بخاری اور مسلم وغیرہ میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شک کے حقدار ہم بنسبت ابراہیم علیہ السلام کے بہت زیادہ ہیں، جبکہ انہوں نے فرمایا تھا میرے رب مجھے اپنا مردوں کا جلانا مع کیفیت دکھلائیے، یعنی جب ہم اللہ کی اس قدرت میں شک نہیں کرتے تو ابراہیم علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کیسے شک کر سکتے ہیں؟ پس آپ علیہ السلام کی یہ طلب ازروئے مزید اطمینان کی تھی نہ کہ ازروئے شک۔ چنانچہ خود قرآن میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے رب یہ میرے اطمینان دل کے لیے ہے۔ پھر نبی نے فرمایا اللہ لوط علیہ السلام پر رحم کرے، وہ کسی زوراور جماعت یا مضبوط قلعے کی پناہ میں آنا چاہنے لگے، اور سنو اگر میں یوسف علیہ السلام کے برابر جیل خانہ بھگتتے ہوئے ہوتا اور پھر قاصد میری آزادگی کا پیغام لاتا تو میں اسی وقت جیل خانے سے آزادی منظور کر لیتا۔ مسند احمد میں اسی آیت فَاسْأَلْهُ کی تفسیر میں منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں ہوتا تو اسی وقت قاصد کی بات مان لیتا اور کوئی عذر تلاش نہ کرتا۔ اب بادشاہ نے تحقیق کرنی شروع کی ان عورتوں کو جنہیں عزیز کی بیوی نے اپنے ہاں دعوت پر جمع کیا تھا اور خود اسے بھی دربار میں بلوایا۔ پھر ان تمام عورتوں سے پوچھا کہ ضیافت والے دن کیا گزری تھی، سب بیان کرو۔ انہوں نے جواب دیا کہ حاشا للہ، یوسف علیہ السلام پر کوئی الزام نہیں، اس پر بے سر و پا تہمت ہے۔ اللہ کی قسم ہم خوب جانتی ہیں کہ یوسف میں کوئی بدی نہیں۔ اس وقت عزیز کی بیوی خود بھی بول اٹھی کہ اب حق ظاہر ہو گیا، واقعہ کھل گیا، حقیقت نتھر آئی، مجھے خود اس امر کا اقرار ہے کہ واقعی میں نے ہی اسے پھنسانا چاہا تھا۔ اس نے جو بر وقت کہا تھا کہ یہ عورت مجھے پھسلا رہی تھی، اس میں وہ بالکل سچا ہے۔
میں اس کا اقرار کرتی ہوں اور اپنا قصور آپ بیان کرتی ہوں تاکہ میرے خاوند یہ بات بھی جان لیں کہ میں نے اس کی کوئی خیانت دراصل نہیں کی۔ یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی وجہ سے کوئی شر اور برائی مجھ سے ظہور میں نہیں آئی۔ بدکاری سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بچائے رکھا ہے۔ میرے اس اقرار سے اور واقعے کے کھل جانے سے صاف ظاہر ہے اور میرے خاوند جان سکتے ہیں کہ میں برائی میں مبتلا نہیں ہوئی۔ یہ بالکل سچ ہے کہ خیانت کرنے والوں کی مکاریوں کو اللہ تعالیٰ فروغ نہیں دیتے، ان کی دغا بازی کوئی پھل نہیں لاتی۔ وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم۔ اور عزیز مصر کی بیوی نے کہا کہ میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتی، بے شک نفس تو برائی پر ابھارنے والا ہی ہے، مگر یہ کہ میرے پروردگار ہی اپنا رحم کریں۔ یقیناً میرے پالنے والے اللہ بڑی بخشش کرنے والے اور بہت مہربانی فرمانے والے ہیں۔ بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ، یعنی یوسف کو، کہ میں اسے اپنے خاص ذاتی کاموں کے لیے مقرر کر لوں۔ پھر جب اس سے بات چیت کی تو کہنے لگا کہ تم تو ہمارے ہاں آج سے ذی عزت اور امانت دار ہو۔ یوسف علیہ السلام نے کہا آپ مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے، میں حفاظت کرنے والا اور باخبر ہوں۔ سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے۔ نفس کی شرارتوں سے وہی بچتا ہے جس پر اللہ کا رحم ہو۔ پھر زلیخا یعنی عزیز مصر کی بیوی نے کہا کہ میں اپنے نفس کو پاک نہیں کہتی اور نہ اسے ہر قسم کے جرم سے بری کرتی ہوں۔ نفس میں تو طرح طرح کے بد خیالات اور ناجائز تمنائیں آتی ہی ہیں اور وہ برائی کرنے پر اکساتا ہی رہتا ہے۔ لہٰذا نفس کے دھوکے اور پھسلائے ہوئے میں آ کر میں نے یوسف علیہ السلام کو اپنے پھندے میں لانا چاہا، مگر وہ نہ آئے، کیونکہ نفس برائی پر ابھارتا تو ہے مگر جس کو اللہ رحم فرما کر بچا لے اس کو نہیں ابھارتا۔ بے شک میرے رب اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں۔ یہ قول عزیز مصر کی بیوی زلیخا کا ہی ہے، یہی بات زیادہ مشہور اور قابل قبول ہے، اور واقعے کے سیاق و سباق سے بھی یہی بات زیادہ مناسبت رکھتی ہے اور معنوی لحاظ سے بھی یہی زیادہ مطابق معلوم ہوتی ہے، اور اسی کو امام ماوردی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں بیان کیا ہے، اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے تو اس کے بارے میں ایک مستقل کتاب تصنیف کی ہے اور اس میں اس قول کی پوری حمایت و تائید کی ہے۔ لیکن بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ قول یوسف علیہ السلام کا ہے، یعنی ذَلِكَ لِيَعْلَمَ سے لے کر غفور الرحیم تک، جس کا مطلب یہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تاکہ عزیز مصر جان لے کہ اس کی پیٹھ پیچھے اس کی بیوی کے بارے میں نے اس کی کوئی خیانت نہیں کی۔ ابن جریر اور ابن ابی حاتم رحمہم اللہ نے تو سوائے اس قول کے اور کوئی قول بیان ہی نہیں کیا۔ چنانچہ تفسیر ابن جریر میں ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام کے کہنے پر بادشاہ نے شہر کی عورتوں سے ان کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو ان میں کوئی برائی نہیں دیکھی، اور زلیخا نے بھی اقرار کر لیا کہ حق بات یہی ہے، میں نے ہی ان کو پھسلانے کی کوشش کی تھی۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں نے یہ سب کچھ صرف اس لیے کرایا تاکہ عزیز مصر کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کے پیچھے اس کی کوئی خیانت نہیں کی۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے فرمایا کہ کیا اس دن بھی نہیں کی جب اس عورت نے آپ کا ارادہ کیا اور آپ نے اس عورت کا؟ واضح رہے کہ یوسف علیہ السلام نے اس کا ارادہ نہیں کیا، بلکہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر ان کو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں نے دلیل نہ دکھائی دیتی تو اس وقت ضرور آپ اس کا ارادہ کر لیتے، مگر ان نشانیوں کو دیکھ کر آپ تقوی پر قائم رہے۔ تب آپ نے فرمایا کہ میں اپنے نفس کو بری نہیں کہتا، نفس تو برائی کی ترغیب دیتا ہی ہے۔ مجاہد، سعید بن جبیر، عکرمہ، ابن ابی الحذیل، ضحاک، حسن، قتادہ اور سدی رحمہم اللہ سب اسی کے قائل ہیں، لیکن پہلا قول یعنی اس کا زلیخا کا کلام ہونا ہی زیادہ قوی اور ظاہر ہے، کیونکہ پچھلے کلام کا آخری حصہ عزیز کی بیوی زلیخا ہی کا ہے جو وہ سب کے سامنے بادشاہ سے بیان کر رہی تھی، اور یوسف علیہ السلام اس جگہ موجود نہ تھے بلکہ جیل میں تھے۔ اس تمام گفتگو کے بعد بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو بلوایا تھا۔ بوقت ضرورت اپنی قابلیت کو بیان کرنا۔ جب بادشاہ کے سامنے یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کھل گئی تو خوش ہو کر کہا کہ انہیں میرے پاس بلا لاؤ کہ میں انہیں اپنے خاص مشیروں میں کر لوں۔ چنانچہ آپ تشریف لائے۔ جب وہ آپ سے ملا،
آپ کی صورت دیکھی، آپ کی باتیں سنی، آپ کے اخلاق دیکھے تو دل سے گرویدہ ہو گیا اور بے ساختہ اس کی زبان سے نکل گیا کہ آج سے آپ ہمارے ہاں معزز اور معتبر ہیں۔ اس پر آپ نے ایک خدمت اپنے لیے پسند فرمائی اور اس کی اہلیت ظاہر کی۔ انسان کو یہ جائز بھی ہے کہ جب وہ انجان لوگوں میں ہو تو اپنی قابلیت بوقت ضرورت بیان کر دے۔ اس خواب کی بنا پر جس کی تعبیر آپ نے دی تھی، آپ نے یہی آرزو کی کہ زمین کی پیداوار اور غلہ وغیرہ جو جمع کیا جاتا ہے اس پر مجھے مقرر کیا جائے تاکہ میں محافظت کروں، نیز اپنے علم کے مطابق عمل کر سکوں تاکہ رعایا کو قحط سالی کی مصیبت کے وقت قدر عافیت مل سکے۔ بادشاہ کے دل پر تو آپ کی امانت داری کا، سچائی کا، سلیقہ مندی کا اور کامل علم کا سکہ بیٹھ چکا تھا۔ اسی وقت اس نے اس درخواست کو منظور کر لیا۔